بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ کے مہینے کا نام یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، ایک ہے ذو اور دوسرا ہے قعدہ۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والے اور قعدہ کا مطلب ہے بیٹھنے کے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو ذوالقعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عرب جنگ و جدال چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، تو اس مناسبت سے اس مہینے کو ذوالقعدہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس مہینے کے نام کو ذوالقعدہ یا ذی القعدہ یا صرف ذی قعدہ وغیرہ موقع مناسبت سے اور عربی ترکیب کے اعتبار سے مختلف موقع پر مختلف انداز سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جسے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ بیک وقت اشہر حرم میں سے جو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے بھی ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محرم اور رجب ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اشہر حج میں بھی آتا ہے، تو حج کے جو 3 مہینے ہیں یعنی 2 مہینے پورے اور تیسرے مہینے کے 10 دن، تو یہ ان میں بھی داخل ہے۔ حج کے 3 مہینے شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو بیک وقت اشہر حرم میں سے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اشہر حج میں سے بھی ہے، حج کے مہینوں میں سے بھی۔ یہ اس کی ایک فضیلت ہے اور اس کی خصوصیت ہے۔ اس مہینے میں اور حرمت والے جو دیگر مہینے ہیں ان میں گناہ کرنا یہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سخت اور زیادہ شدید معاملہ ہے اس کا۔ اس کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت اس میں عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ یہ بات احکام القرآن للتھانوی میں لکھی ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے، اور خالی کا یہ نتیجہ بعضوں کی طرف سے نکالا گیا ہے کہ خالی ہے، اس کے مطلب اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے شوال کا مہینہ تھا، اس میں عید الفطر تھی، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں عید الاضحیٰ ہے، تو یہ عید سے خالی مہینہ ہے۔ خالی ہونے کا محض اتنا ہی مطلب ہے۔ خالی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، خالی چھوڑ دیا گیا ہے، اب اس کی جو مرضی آئے جو دل چاہے وہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی خالی کہنے کا اثر یہ ہے کہ بعض لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ مہینہ خالی ہے تو اس میں اگر نکاح کیا جائے تو خیر و برکت نہیں ہوتی، یہ مہینہ خیر و برکت سے اور نکاح کی برکت سے خالی ہوگا۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ شریعت کی جانب سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں نکاح پر پابندی لگائی گئی ہو۔ انسان اپنے حسب توفیق اور حسب گنجائش موقع مناسبت سے کسی مہینے میں بھی کسی بھی دن میں نکاح کر سکتا ہے، شریعت کی طرف سے پابندی نہیں۔ اس وقت قوم کا مزاج بگڑ چکا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کی پابندیاں اپنے پاس سے لگا لی گئی، حالانکہ کوئی پابندی رب تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں لگائی گئی، لیکن اپنے پاس سے لگا لی۔ اور جو پابندیاں رب تعالیٰ نے لگائی ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کا خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں، اور کوئی شادی سے خالی نہیں ہے، موسیقی سے شادی خالی نہیں ہے، بے پردگی، فضول خرچی، بے حیائی، رسومات اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہر شادی کے موقع پر کرتے ہیں۔ ادھر ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں خالی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگا، تو جس نکاح میں اتنی گناہ کے کام شامل ہو تو وہ برکت سے خالی نہیں ہوگا، وہ بھی ظاہر ہے برکت سے خالی ہے۔ نکاح میں خاص طور سے قابل توجہ بات ہے کہ نکاح ایک شریعت کا حکم ہے، عبادت ہے، تو عبادت کے ساتھ ان خرافات کو ملا کر پھر انسان سمجھے کہ وہ باعث برکت ہوگا، تو یہ محض جہالت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ اس مہینے کی آمد پر ایک فضیلت کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جو اس مہینے کے آنے پر مسلمان دوسرے کو اگر اس مہینے کے آنے کی اطلاع دے گا تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، لہذا اس طرح کی باتوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حج میں سے بھی ہے اور اشہر حرم میں سے بھی ہے، لہٰذا اس میں خاص طور سے انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے اور نیک اعمال کا اور نوافل اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیک عمل کا ثواب زیادہ ہے، لیکن شریعت کی طرف سے کوئی خاص تعلیم اور خاص عبادت اس مہینے کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔